وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے، اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سو ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اچھا، اب ان آیات میں دوبارہ اس قصے کی طرف ذکر کیا گیا جو ہم نے پرسوں جس کی تفصیل پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوتا ہے، اور پھر وہ جو قاتل ہے وہ خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر وہ کہتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ قتل کیا کس نے ہے، اور اس مقتول کی لاش کو دونوں بستیوں کے درمیان میں، ان دونوں گروہوں کے درمیان میں پھینک دیتا ہے تاکہ ان کے اندر آپس میں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور پھر بنی اسرائیل کا امتحان، اور پھر بنی اسرائیل کے سوال اور جوابات جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو کہ پھر اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی صفات کیسی ہوں گی، اور اس کی عمر کیا ہوگی، اور مختلف چیزیں، سوال اور جوابات شروع ہو گئے۔ اب پھر دوبارہ اس قصے کو یاد کروایا گیا ہے کہ ان آیات میں بھی اسی قصے کو دوبارہ سے بیان کیا گیا ہے، یاد کروایا گیا ہے تاکہ بنی اسرائیل کو ان کی خود سری، ہٹ دھرمی اور شقاوت پر دوبارہ سرزنش کی جائے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قتل تو ایک شخص نے کہا تھا، قتل جو ہے وہ تو ایک شخص نے کیا تھا، تو پھر اس آیت میں تمام بنی اسرائیل کی طرف اس کا اسناد کیوں کیا گیا؟ آیت میں تمام بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کا ایک قاعدہ تھا کہ قبیلے کا اگر ایک فرد کوئی عمل، کوئی فعل کرتا تھا تو اس کو پورے قبیلے کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے، اس کو پورے قبیلے کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ تو بنو اسرائیل چونکہ قاتل کو مخفی رکھنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، جس کی تفسیر پچھلی آیات میں ہم تفصیل سے پڑھ آئے ہیں، اور فرمایا اس گائے کے کسی عضو کو اس مقتول پر مارو۔ اچھا، اب اس عضو میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ مثلاً گائے کا کون سا عضو مارا گیا جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے، تو مختلف تفاسیر کے اندر مختلف مفسرین نے انہوں نے فرمایا کہ زبان یا دم، جیسے میں نے پرسوں حصہ کیا تھا گائے کی دم ماری گئی، کان، ہڈی یا دل وغیرہ، جب گائے کی جو بھی عضو تھا، جب اس گائے کے عضو کو مقتول پر مارا گیا تو اس مقتول کی جو رگیں تھیں ان سے خون بہنے لگا، اور اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے ہی قتل کیا ہے، اسی شخص نے قتل کیا ہے جو آپ کے پاس مقتول کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے پاس سوال لے کر آئے ہیں۔ تو گائے ذبح کرا کر اب مقتول کو زندہ کرنے کی جو حکمت تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اگر چاہتا تو ویسے بھی اس مردے کو زندہ کر سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو
مگر وہ سارا یہ قصہ کیوں ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو؟ اور ان کے سوالات کے اوپر پھر وہ بات بڑھتی چلی گئی اور لمبی ہوتی چلی گئی. تو اگر اللہ چاہتا تو ویسے بھی تو زندہ کر سکتا تھا نا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پہلے 70 اسرائیلی زندہ کیے گئے تھے، جو آپ کو یاد ہوگا جب کوہ طور پر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب ان کو زندہ فرمایا تھا تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مقتول کو زندہ کرنے کے سلسلے میں مشقت کا کچھ بھار ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ڈالنا چاہتا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر، اور ان کی کج بحثی اور ہیلا جوئی کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ کس کس طرح کے سوال کرتی ہیں اور کس کس طرح کے یہ ہیلے تراشتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں یہ بتاؤ، اب ہمیں یہ بتاؤ، اچھا اب اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اچھا اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، کہ وہ کھیتی باڑی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس طرح کی چیزیں. تو اس ذریعے سے اور پھر اسی ذریعے سے وہ جو سارا واقعہ ہوا، ایک صالح اور ماں باپ کی فرما بردار بیٹے کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہتا تھا اور یہ بتلانا چاہتا تھا کہ کسی چیز کو طلب کرنے سے پہلے کسی عبادت سے تقرب حاصل کرنا مستحسن ہے اور حصول ثواب کا ذریعہ ہے. جی، اور دوسری وجہ کہ ان کے سوالات کرنے کی وجہ سے گائے میں قیود، اس گائے والے واقعے میں قیود لگا کر سختی کر دی گئی. جب انہوں نے سوالات کیے تو اچھا ایسی گائے پھر تلاش کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اور اگر وہ سوال نہ کرتے تو جون سی مرضی گائے ذبح کر دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. اچھا اب اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اب اس کی صفات کیا ہونی چاہیے. ان کے آگے سے وہ جو سوالات اور سوال کے اوپر آگے سے جواب دیتے تھے، اس کے اوپر ان کی گرفت اور لمبی ہوتی چلی گئی، جن سے ان کی قیود لگا کر سختی کی گئی تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ جو حکم ہو جائے، جیسا حکم کر دیا جائے، اس میں کسی حیل و حجت کے بغیر فوراً اس کے اوپر عمل درآمد کر دینا چاہیے. بس جو حکم ہو جائے اس میں اپنی طرف سے اس کی ٹرانسلیشن کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ، اچھا اگر یہ کہا گیا ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا، اور اگر یہ کہا گیا ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا. ایسا کرنے والا جو ان سے وہ خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، بغیر کسی حیل و حجت کے جو حکم ہو جائے بس اس پر عمل درآمد کر گزرنا چاہیے. اور یہ کہ اللہ کے حکم سے ایک بات یہ بھی، جو جانور ذبح کیا جائے، اللہ کے حکم سے جو جانور ذبح کیا جائے. آج جو ہم قربانیاں کرتی ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کے حکم سے عید الاضحیٰ کے اوپر جو قربانیاں ہوتی ہیں. تو اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ حکم کیا ہوا کہ اب اس گائے کی کھال میں سونے کو تولو، سونا بھرو اور اتنی قیمت اس گائے کی ادا کرو. جو جانور خدا کے حکم سے ذبح کیا جائے وہ بہت قیمتی ہو. کیوں؟ آپ کس کا حکم پورا کر رہی ہیں؟ آپ خدا کا حکم پورا کر رہی ہیں. خدا کے حکم کے اوپر جو جانور ذبح کیا جائے وہ قیمتی ہو، وہ صحیح سالم ہو، وہ بے داغ ہو. اور پھر آپ نے جیسے دیکھا کہ وہ شوخ زرد رنگ جو دلوں کو بھاتا ہو، آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، اللہ پاک نے فرمایا جی. تو صحیح سالم بے داغ، اور وہ جانور حسین و جمیل ہونا چاہیے، حسین و جمیل جن سے.
تو اس طرح یہ واقعہ جو ان سے خدا نے ان کی جو ان سے دوبارہ سرزنش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو قیامت کے دن زندہ فرمائے گا۔ ہر چند کے یہ آیت بنی اسرائیل سے خطاب کے سلسلے میں ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کی تعریف بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ گو کہ مخاطب بنی اسرائیل نے، لیکن ان لوگوں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتراض کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، تو اس میں ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پیچھے جو آپ جتنا پڑھتے چلے آ رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار نبیوں اور پیغمبروں کی دعا سے بنی اسرائیل پہ سے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے، اور یہ پھر دوبارہ نافرمانی یا اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتی ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، جی پتھروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک بعض پتھر وہ ہیں جن میں سے دریا پھوٹتے ہیں، بعض پتھر وہ ہیں جن میں سے دریا پھوٹتے ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر پتھروں سے ایک مثال اور تشبیہ دی جا رہی ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت، مگر پتھر بھی وہ ہیں کہ بعض پتھر وہ ہیں جن سے دریا پھوٹتی ہیں۔ یہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر مثال دے رہے ہیں، جی لما یتفجر منہ الانہار، جن سے دریا پھوٹتی ہیں، اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو پھٹ تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ جی بعض پتھر ایسے ہیں جن سے دریا پھوٹتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں ان پر اگر کوئی عصا وغیرہ مارا جائے ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر وہ بھی ہیں پتھر جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں جو پہلی بات کی گئی تمہارے دل سخت ہو گئے، تو اس میں تو یہ ہے کہ اس میں مردے کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، یا اس کے کلام کی طرف اشارہ ہے۔ مردے نے جب کلام کیا، اور اس سے پہلے جن نشانیوں کا ذکر ہوا، یا پھر ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دینا، یا ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دینا، یہ ہم پیچھے سارا پڑھ رہے ہیں، یا ان کی طرف اشارہ ہے، یا پہاڑ معلق کر دینا، جی یا ان چیزوں کی طرف۔ تو ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دل کی سختی کا یہ عالم تھا، ان کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ وہ خدا کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں کے اوپر کوئی نرمی نہیں تھی۔ ان کی سختی کا یہ عالم تھا کہ جس شخص کو قتل کیا گیا تھا اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے،
تو ان کے دلوں کی سختی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ تو سب جھوٹ ہے۔ اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی اور نافرمانیوں سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے جی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتی ہیں، اور بے شک بعض پتھر پھٹتی ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ اگلی ساری آیت، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہیں جو خوف سے گر پڑتی ہیں۔ ان کے دل کیسی ہیں؟ ایسی عالی شان معجزات دیکھنے کے باوجود، ایسی عظیم نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر نافرمانی، پھر خدا کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر سوال کے اوپر وہ آگے سے جواب دیتے تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اثر کے اعتبار سے پتھروں کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں پتھروں کی۔ ایک قسم وہ بتائی گئی ہے جس سے دریا بھی پھوٹ پڑتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اثر پذیری ہوتی ہے۔ دوسری قسم میں اس سے کم اثر پذیری ہے، جن سے پانی نکل آتا ہے، اور سب سے کم اثر پذیری ان پتھروں میں جو خوف خدا سے گر پڑتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں اتنی بھی اثر پذیری نہیں تھی، بنی اسرائیل کے اندر اتنی بھی اثر پذیری نہیں تھی کہ وہ اتنی عظیم نشانیاں اور اتنے بزرگ معجزات دیکھنے کے بعد ہی ان کے دل کے اوپر کوئی اثر ہو جاتا کہ اب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے، اب وہ خدا کی نافرمانی سے باز آ جاتے۔ اچھا، پھر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی ادراک ہوتا ہے، پتھروں میں بھی ادراک ہوتا ہے، جس کی وجہ اگر ادراک نہ ہو تو اس آیت کے اندر جو خوف خدا سے گر پڑتی ہیں کہ ان میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے پتھروں کے اندر۔ تو اگر خدا کا خوف پتھروں کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پتھروں کے اندر ادراک ہے، پتھروں میں بھی ادراک ہے۔ جی قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور پہاڑوں میں ایک قسم کا ادراک پیدا کیا ہے، پتھروں میں اور پہاڑوں میں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم ضرور اس کو جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہاڑ پتھر کا بنا ہوا ہے اس کے اندر ادراک ہے، تو جب قرآن نازل ہوتا تو اس کو جھکتا ہوا اور پھٹتا ہوا دیکھتے اس کا جو ایک اور جگہ قرآن کریم میں یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرو۔ داؤد علیہ السلام جب تسبیح کریں تو تم بھی تسبیح کرو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ پہاڑوں میں ادراک، پتھروں میں ادراک ہے۔ امام بخاری فرماتی ہیں حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا، حضور کا فرمانے علی شان ہے احد پہاڑ کے متعلق کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ جو ہے وہ
ہم سے ادراک ہے تو وہ حضور سے محبت کرتا ہے نا. قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے، کہ احد پہاڑ ہم سے، اور یہ حدیث آپ کے سامنے اب آ گئی، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتی ہیں، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتی ہیں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ پہاڑوں میں ایک پہاڑ ایسا ہے، احد پہاڑ، جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے. حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو ابھی میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ. میں اس کو پہچانتا ہوں، اس پتھر کو. حضور نے فرمایا میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا، ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور جس نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے. یہ پتھروں کی بات ہو رہی ہے، پتھروں کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں. کتنی کنکریاں؟ 7 یا 9 کنکریاں. تب وہ تسبیح پڑھنے لگی، وہ تسبیح کرنے لگی، اور شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ان کی آواز سنائی دیتی تھی، جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر وحی کی گئی تو میں جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا، وہ مجھے سلام کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا. آپ حضرت علی فرماتے ہیں، جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ پتھر اور درخت کو سلام عرض کرتا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی بیان کرتی ہیں، رسول کریم حضرت علی فرماتی ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستے پر جا رہا تھا کہ آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر لایا گیا تو جس کھجور کے ستون کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس طرح چیخ مار کر رو رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے. جس کھجور کے ستون کے ساتھ، جس کھجور کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور جب اس کا ممبر بنا دیا گیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں اس میں سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے. اس لکڑی کے اندر ادراک تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. سامنے سے ایک اعرابی آ رہا تھا. جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، اپنے اہل کے پاس. آپ نے فرمایا، کیا تم کوئی خیر حاصل کرو گے؟
اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا آپ کے اس قول پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درخت، اس ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ درخت، اور وہ درخت اس وادی کے کنارے پر تھا، اس وادی کے کنارے پر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ زمین پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے 3 مرتبہ آپ کی رسالت، آپ نے اس سے 3 مرتبہ اپنی رسالت پر شہادت طلب کی، اور اس نے 3 مرتبہ اسی طرح شہادت دی جس طرح آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا، وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا اگر میری قوم نے میری بات مان لی تو میں ان کو لے کر آؤں گا، اور اگر وہ نہ آئے تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جیسے جانوروں کو، پتھروں کو اور درختوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ادراک تھا، اسی طرح جانوروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ادراک تھا۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا، اور اس نے اپنی آستین کے اندر ایک گو رکھی ہوئی تھی۔ گو سمجھتے ہیں نا؟ اس نے جب یہ جماعت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا کہ اس جماعت کا امیر کون ہے؟ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ان کے اندر امیر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا ان میں امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ شخص ہیں جو خود کو نبی گمان کرتے ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اس نے کہا اے محمد تم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر مبغوث کوئی نہیں، اور اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ کو جلد باز کہے گی تو میں تم کو قتل کر دیتا، اور اس پر سب لوگ خوش ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس بندے کو قتل کر دوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے کہ نبی بردبار ہوتا ہے۔ اس اعرابی نے کہا، اب وہ اعرابی بولا، اس نے کہا اے محمد اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو لات اور عزا کی قسم میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اور اس نے آستین میں سے وہ گو نکال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی۔ وہ گو نکال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے گو سے کہا اے گو، ابھی حضور نے کیا فرمایا؟ اے گو۔ وہ اس گو نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا اے رب العالمین کے رسول۔ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا اے رب العالمین کے رسول، لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں یا رسول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گو سے پوچھا بتا کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے، اور سمندر میں جس کی سبیل ہے، اور جنت میں جس کی رحمت ہے، اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے گو میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور نبیوں کی اخیر پر آنے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے۔ جس نے کی آپ کی تصدیق وہ کامیاب ہے۔
اس گو نے کہا، اس نے کہا جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہے اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہے۔ اب وہ اعرابی بولا، جب وہ آیا تھا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے محمد تم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر مبغوث کوئی نہیں، اور اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے کہے گی کہ تو نے جلد بازی کی تو میں تمہیں قتل کر دیتا تاکہ لوگ خوش ہوتے۔ اب وہ اعرابی دوبارہ بولا، جب اس گوہ نے یہ گواہی دی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی، جب اس گوہ نے یہ گواہی، اب وہ اعرابی بولا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ بے شک جس وقت میں آیا تھا میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر مبغوث کوئی نہیں تھا، اور اب میرے نزدیک اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، میں آپ پر ایمان لے آیا جن سے جی۔ تو اسی طرح امام طبرانی نے بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک نے جو پتھروں کا ذکر کیا ہے کہ پتھروں کو بھی ادراک تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، درختوں کو بھی ادراک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کنکریوں کو بھی ادراک تھا حضور کی نبوت کا، جانوروں کو بھی ادراک تھا حضور کی نبوت کا، بے جان لکڑی کو، اس کھجور کے تنے کو بھی ادراک تھا جب اس کو کاٹ کر ممبر بنا، جب اس کی جگہ پر ممبر رکھ دیا گیا جس سے پہلے آپ ٹیک لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تھی کہ کسی آواز دینے والے نے آواز دی، یا رسول اللہ، آپ نے مڑ کر دیکھا تھا کوئی نظر نہیں آیا، آپ پھر متوجہ ہوئے، آپ نے دیکھا ایک ہرنی باندھی ہوئی تھی، ایک ہرنی کو باندھا گیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئیں، آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلاؤں، پھر میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو گی؟ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے اس اونٹنی کے عذاب میں مبتلا کرے جس اونٹنی کے بچے گم ہو جاتے ہیں، جس اونٹنی کے بچے گم ہو گئے ہوں۔ جی آپ نے اس کو کھول دیا، وہ گئی، جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، پھر واپس آ گئی اور آپ نے اس کو باندھ دیا۔ اب وہ اعرابی بیدار ہوا جس نے اس اونٹنی کو، اس ہرنی کو باندھا ہوا تھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس ہرنی کو کھول دو، اس ہرنی کو کھول دو۔ جب اس ہرنی کو کھول دیا تو وہ چھلانگیں لگاتی ہوئی گئی، اور وہ ہرنی کہتی تھی اپنی اس زبان کے اندر کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جس طرح اس گو نے عربی زبان کے اندر حضور کی نبوت کی گواہی دی اس اعرابی کے سامنے، اس طرح جانور عربی زبان کے اندر حضور کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اس تمہید، اس ساری بات کا کرنے کا کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے اتنے بڑے معجزات اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جن کے دلوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں سے تو دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر
پھٹتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور تو ان سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے اس کے علم میں تمہارا ہر عمل تو یہ اصل میں ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل تو اتنے سخت ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہیں بدلتے حالانکہ پتھر بھی ایسی ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔